السلام علیکم دوستو، آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیکولرزم۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ سیکولرزم کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کا کس طرح پھیل رہا ہے، اور اسلام ہمیں سیکولرزم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں عثمان علوی صاحب اور اشیر صاحب۔ اشیر صاحب بیان کریں۔ جزاک اللہ حماد بھائی، یہ جو سیکولرزم کا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ معاشرے میں پھیل رہا ہے اور یہ سٹارٹ ویسٹرن جو کنٹریز ہے نا وہاں سے ہوا۔ سب سے پہلی بار جو سیکولرزم کا لفظ ہے نا وہ استعمال ہوا ہے جارج ہالی اوک نے کیا ہے، انگلش رائٹر تھا، وہ ایگنوسٹک تھا۔ سب سے پہلے اسی نے یوز کیا ہے 1851 میں۔ اور جو سیکولر کنٹریز ہوتی ہیں، جو آج کل کی ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں، وہ سیکولرزم کی بیس پہ ہی ہوتی ہیں۔ ان کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ سیکولرسٹ ہوتی ہے۔ سیکولرزم بیسیکلی ایک موومنٹ ہے، ایک فلسفی ہے جس کا فوکس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو مذہب سے علیحدہ کرنا، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے اب چوری کی سزا ہے اسلام میں، ہاتھ کاٹنے کی۔ اب ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا نا، وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، وہ اپنا کوئی قوانین پیش کرے گا، یا اپنے اس کے کوئی لاز ہوں گے، انسان کے بنائے ہوئے مطلب قوانین ہوں گے۔ اور اس کا مقصد سیکولرزم کا ہوتا ہے ٹوٹلی اس دنیا کی زندگی کے اوپر، اس دنیا کی جو آرائش ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں اور جو خوبصورت چیزیں ہیں، اسی کے اوپر فوکس ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں پر۔ آخرت پہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور خدا کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی بھی ڈیوائن یا اسپریچول چیز کو مطلب ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی فرشتے نہیں مانیں گے، کوئی مطلب جنات یا ڈیمنز یا کسی قسم کی بھی مطلب ایسی جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہم یا فیل نہیں کر سکتے، ان پر بلیو نہیں کرتے۔ اگرچہ سیکولرزم کی یہ جو موومنٹ ہے یہ قدیم زمانے میں بھی رہی ہے، خاص طور پہ جیسے اینشنٹ گریس میں یہ رہی ہے یہ پریکٹس، لیکن آج کے دور میں جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں وہ ٹوٹلی سیکولر جو بنیادیں ہیں نا ان کے اوپر مطلب بیس کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو۔ اور دوسرا، اس کی جو فلسفی ہے نا وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے میٹیریلزم سے، نیچرلزم سے، ایتھیزم سے۔ ایتھیزم کو تو یہ ٹوٹلی اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ریجیکٹ ہی کرتے ہیں گاڈ کو۔ اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ آیت نمبر 44 سے لے کر 50 تک سٹڈی کریں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی بھی مطلب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق مطلب فیصلہ نہیں کرتا نا، وہی لوگ تو کافر ہیں، وہی لوگ تو ظالم ہیں، وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 2887 میں، جو لوگ دنیا کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، دینار کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو وہ خوش ہے، جو نہ دیا جائے تو غصے ہو جائے، ایسا شخص سراسر تباہ ہے۔ جی حماد بھائی بالکل۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ الہود جو کہ سورہ نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں آیا، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دے دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی، مطلب اسی دنیا میں ان کو اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، مطلب آخرت میں ان کے لیے آگ ہی ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل جو کہ سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں آیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، مطلب یہ فوری چیز چاہتا ہے، یہ دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے، آرائش اور خوشیاں یہاں کی، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جس کے لیے بھی چاہے گا اسے دے دے گا، جو کچھ چاہے گا، جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے۔ پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ مطلب جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ دیں گے۔ جو اس دنیا کی زندگی کے لیے صرف مطلب کوشش کرنا چاہتے ہیں، مٹیریلسٹک سوچ ہے، سیکولر سوچ ہے، ایتھیسٹک سوچ ہے،
اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے گا انہیں اس دنیا میں ہی ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر آگ ہوگی۔ تو دوستو، اسلام میں تو ایک اگر سیکولر سٹیٹ ہے وہ تو کافرانہ اس کا نظام ہوگا، وہ تو ایک کفر والا سٹیٹ ہوگا، اور جو بھی یہ آئیڈیالوجی اڈاپٹ کرے گا مطلب اسلام میں تو وہ کافر ہی قرار پائے گا، کیونکہ وہ ریجیکٹ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین ہمیں دیے ہیں۔ جیسے کہ سود کے اوپر قوانین آیا قرآن مجید میں کہ سود حرام ہے، اور جو کوئی بھی یہ سود لے رہے ہیں ان کا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری بات ہے، اگر آپ دیکھیں نا تمام مذاہب کو، اس میں صرف اسلام ہے جو ان کے آگے ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے، سیکولرزم کے آگے، ایتھیزم کے آگے، میٹیریلسٹ لوگوں کے آگے، کیونکہ جو باقی مذاہب ہیں نا انہیں یہ سیکولرزم شکست دے چکی ہے، جیسے عیسائیت ہو گئی مغرب میں، تمام جو مغربی ممالک ہیں نا جو عیسائی ہیں وہ تقریباً اب سیکولر سٹیٹس ہو گئے ہیں، ان کا اب مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی یہ سٹیٹس ہیں۔ اسلام ایک پھیل رہا ہے، تیزی سے گرو کر رہا ہے، آج ہمیں پتہ ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے دنیا میں، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں بتایا ہے کہ یہ لوگ نا اپنی منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ اور اگلی ہی آیت میں اس کا پھیلاؤ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسلام کا، کہ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام کامل دین اور کامل ہدایت دے کے، تاکہ اسے غالب کرے وہ کل کے کل دین پر، چاہے وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ ظاہر ہے یہ لوگ مشرک ہی تو ہیں، انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے قوانین بناتے ہیں جو انہیں پسند آ جائے، زنا کے قانون کو لاگو کر دیں گے، شراب کو حلال کر دیں گے، جوا ہو گیا، جو مذہب میں حرام کر دیے گئے ان کو مطلب اڈاپٹ نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دین کے پھیلاؤ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 107 ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے ہر گھر میں داخل ہوگا، مطلب اس کی دعوت ہر گھر میں پہنچے گی، ایک بار اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اس کو ہر جگہ پہ۔ جی بالکل حماد بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا، تو اب اس پر کنکلوڈنگ پوائنٹس کچھ عثمان بھائی اب کریں گے۔ اور عثمان بھائی، یہ کیسے سیکولرزم ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی ذرا گفتگو کریں۔ جی اشیر بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جو ہے نا اس کا جو سیکولرزم ہے اس کے پھیلنے کی کیا وجہ ہے، ہمارے معاشرے میں کیوں پھیل رہا ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں پر باقی جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں انہوں نے سیکولرزم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آج سیکولرزم چھا گیا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو اسلامک کنٹریز ہیں یہ بھی سیکولر سٹیٹ جو ہے نا بننے جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ اس کی جو بنیاد شروع ہوتی ہے وہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہاں پر پیرنٹس کی جو تربیت کی جا رہی ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے جو ہے نا ان کی دیکھا دیکھی کے جو ہے نا طریقے سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹوٹل جو یہ تربیت ہمارے گھر سے جو ہے نا ہو رہی ہے، سیکولرزم جو ہے نا ہمارے گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے گھروں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین، قرآن مجید، احادیث کو جو ہے نا ایک طرف کر دیں گے اور آپ دنیاوی معاملات اپنے سارے بچوں کو پڑھائیں گے اور ٹھیک ہے نا دینی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو بنیادی تعلیم بھی نہیں سکھائیں گے دینی آپ، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم دینے کے لیے آپ ان کو تیار نہیں ہیں، تو میرے بھائی اب دوسرا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا اس ٹریک پر چڑھ جائیں گے، آپ کے بچے چڑھ جائیں گے جو سیکولرزم کی طرف ہی لے کے جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، کسی مومن اور کسی مومن عورت کو اختیار نہیں ہے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا فیصلہ پھر جو ہے نا اس کو اپنے اوپر کوئی اختیار باقی رہے کہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمیشہ مومنین کے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 115 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اور مومنین کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر
ایک اور راستے کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس راستے کے حوالے کر دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہ چلے گا اور آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ میں جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ اس پر ذرا غور کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات کی جو آیت نمبر 14-15 یہ بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آپ فرما دیں کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نئے یعنی کہ ایمان لائے ہیں یا وہ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ ایمان لائے ہو، بلکہ یوں کہو آپ اسلام لے کر آئے ہو، بلکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ داخل کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی پوری طرح سے اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں پھر فرما دیا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے، ایمان کیسے داخل ہوگا، ایمان کب ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کا۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر جب ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ پوری مطلب فرما برداری کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ اس کتاب اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو جب پوری طرح سے فالو کرو گے تو پھر آپ ایک مومن کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ایمان لایا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سمپل اس طرح سے کہہ دینا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا تعلیمات کے ٹوٹل خلاف ورزی کر رہے ہوں اور سیکولر سٹیٹ کے جو ہے نا آپ حامی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کبھی بھی خود کو مومن نہیں کہہ سکتے، نہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی چیز کے بارے میں۔ اب دیکھیں مسلمان جو ہے نا اب کر کیا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے مطلب چند احکامات کو بس فالو کر رہے ہیں۔ پتہ ہے ایک مسلمان آج کر کیا رہا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ مسلم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میں نے نماز ادا کر لی ہے، بس میں مسلمانوں والے میں نے کام کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بزنس میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنی جیسے بھی لائف مرضی کی گزارنا چاہتا ہے وہ گزار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کبھی پڑھتا نہیں ہے اور اس کے قوانین کو اپنے اوپر اپلائی کبھی کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھ لینا آج ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان ہونے کی دلیل ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں بھائی، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کی ایک دلیل ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو نہیں مان رہا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہو؟ اس کی سزا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو دنیا میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ رسوائی میں مبتلا کرے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں وہ جو ہے نا جھونک دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا نا، آپ کو لا دیا ہے، اس کے اوپر پورا آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے جو چیلنج دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آج جو لوگ سیکولر سٹیٹ کے حامی ہیں اور اسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس ٹریک کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان یہ چیلنج دے رہا ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دیتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے آ کے ان کو میں تیرے راستے سے سیدھے راستے سے روکوں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے گیا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیرے راستے پہ چلے گا میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا، سب کو جہنم سے بھر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسی چیز کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیطان نے اپنے قول کو جو ہے نا سچ کر دکھایا ہے،
کہ مومنین کے بس ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ باقی سب کے سب اس شیطان کے جو ہے نا پیچھے چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کی اس بات کی جو ہے نا کہ اس نے اس بات کو سچ کر دکھایا، اپنے چیلنج کو سچ کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے قرآن مجید میں. سورۃ سبا آیت نمبر 20 آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. ہماری تربیت سب سے پہلے گھروں میں ہمارے بڑوں کے تھرو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں دین کی بنیادی تعلیمات پتہ ہوں، ہمیں قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات، اس کے قوانین پتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری طرح سے ہمیں جو ہے نا اس کی بنیادیں پتہ ہوں، ٹھیک ہے نا. جب یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا ٹریک کلیئر ہے، رستہ صاف ہے. ہم سیکولرزم کی طرف جائیں، ایتھیزم کی طرف جائیں، ہمیں اپنے دین کا نہیں پتہ اور ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک اور راستے کی طرف ٹوٹل 180 ڈگری جا رہے ہوتے ہیں قرآن کے خلاف، ٹھیک ہے نا. تو میں اشیر بھائی کی اس بات کا جواب یہاں پر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلامی جو ہے نا ہمارے جو جتنے بھی کنٹریز ہیں، ہمیں سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے نا اپنے بچوں کی تربیت اسلامی قوانین کے مطابق کریں. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.